الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا القبور بعثرت صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد البارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اس نے ہمیں اپنے گھر بلایا درس قرآن سننے کی توفیق۔ آج سفر کا پہلا جمعہ قرآن مجید حدیث رسول کی روشنی قبر کی پہلی رات۔ ہر ایک انسان نے مرنا، قبر کے حالات کیا ہوں گے، قبر کس کے لیے جنت کا باغ ہے اور کس کے لیے گڑھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں، ہر انسان کا یہ اصول ہے، یہ عادت ہے، جب گرمیاں ختم ہوں، سردیاں آنے والے ہوں تو سردیوں کے لباس وغیرہ بنائے گا، سردیاں آ رہی ہیں رضائیاں بنائے گا، سردیوں کا بندوبست کرے گا۔ اگر کسی نے صبح کسی لمبے سفر میں جانا ہو، اپنے ملازم اپنے ڈرائیور کو کہے گا گاڑی کا پیٹرول وغیرہ دیکھ لے، صبح میں نے جلدی نکلنا ہے اور لمبے سفر میں جانا ہے۔ اگر کسی کا بیوی حاملہ ہو، کسی کی بیوی حاملہ ہو، بچہ پیدا ہونے والا ہو، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے، تو بیٹا پیدا یا بیٹی پیدا ہونے سے پہلے اپنے کپڑے وغیرہ وہ لے کے آئے گا، بندوبست کرے گا۔ انسان کی عادت ہے، رواج ہے معاشرے میں، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی تیاری کرتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس نے آنا لازمی ہے، موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قبر آنی ہے مگر قبر کی تیاری نہیں، باقی ہر چیز کی تیاری ہے۔ جس نے لازمی آنا ہے تو جس میں جانے لازمی ہے اس کی تیاری نہیں۔ یہ آج کا انسان اس چیز سے غافل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ ہے اور مومن کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، دنیا کے باغ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جنت کے باغ میں سے ایک باغ۔ جب انسان فوت ہوتا ہے، موت آتی انسان کو، مومن کو، انسان کے تین دوست ہیں اس دنیا میں، مال، دولت، اقتدار، محل، مکان۔ جب روح نکلا جسم سے، مال کا رشتہ ختم ہو گیا، اقتدار تھا ختم ہو گیا، مال اور دولت تھی، مال اور دولت رشتہ ختم ہو گیا، اب پیچھے باتوں میں وہ بات تقسیم ہوگا جیسے ہوگا۔ دوسرا رشتہ انسان کے ساتھ ہے، اس کی اولاد، دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، ذوی القربہ، ہمسائے، یہ اتنا کریں گے، کفن دفن کا انتظام کریں گے، انسان کو غسل دیں گے، غسل کا انتظام کرنے کے بعد کندھے پر اٹھائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، قبر میں جا کے لٹا دیں گے۔
جب قبر میں لٹا کے مٹی اوپر ڈالیں گے تو ان کا بھی رشتہ ختم. وہ جو ساری زندگی محبتیں کرتے تھے, جان مارنے کے لیے تیار ہوتے تھے, ہر حکم کی اتباع کرتے تھے, غلام ملازم نوکر دنیا میں خدمت گزار تھے, مگر جب مٹی میں گئے مٹی وہ ڈالیں گے تو وہ بھی ہاتھ صاف کر کے آ جائیں گے, ان کا بھی رشتہ ناتا ختم, بے بس ہو جائیں گے. اب قبر میں جو کام آئے گا انسان کا, مومن کے لیے جو کام آئے گا وہ اس کا نیک عمل ہے. اگر وہ نیک عمل اس کا ہوگا, اچھے اعمال ہوں گے تو اس کی قبر اچھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخرت کی جتنے منزلیں ہیں اس میں سے پہلی منزل قبر ہے. جس کی قبر اچھی اس کی آگے والی منزلیں بھی اچھی. کافی عرصہ پہلے, تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے, محدث حکایت کو راوی روایت کرتے ہیں تو حج بیت اللہ شریف ادا کرنے کے لیے گئے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا, ہمارا دوست تھا, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا, فوت ہو گیا. مکہ مکرمہ میں جو فوت ہو جائے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف میں جنازہ پڑھا جائے, اور مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے اس کو کہتے ہیں جنت المالا. مدینہ منورہ میں کے ساتھ قبرستان, روضہ مبارک کے ساتھ قبرستان اس کو کہتے ہیں جنت البقیع. مکہ مکرمہ میں ارد گرد یا بیت اللہ شریف میں جو فوت ہو جائے ارد گرد تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جنازہ بیت اللہ شریف میں پڑھا جائے اور جنت المالا میں دفن کیا. اب وہ محدث اکبر ولی اللہ کے اور روایت کرتے ہیں کہ ہمارا دوست وہاں فوت ہوا, ہم نے اس کا جنازہ پڑھا, اپنے ہاتھ سے جا کر قبر میں دفن کیا. اس وقت کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک قبر میں وہ 2-3 قبروں کو دفن کر دیتے تھے. آج تو زیادہ حالت خراب ہے. اس وقت کی بات ہے, آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے. کہتے 3 قبریں اور 3 میتیں اور بھی تھیں اس قبر میں, اس کو بھی جا کر دفن کر دیا. 5 یا 6 ماہ گزرے, پھر کوئی ایک اور آدمی فوت ہوا. کہتے ہیں ہم ان کی کفن دفن میں شریک ہوئے. جا کر جب قبر کھودی تو جس کو ہم دفن کر کے آئے تھے وہ وہاں پہ نہیں تھا. وہ اس قبر میں مدفون نہیں تھا جو ہمارا دوست تھا, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا. وہاں ایک یورپ کی انگریز لڑکی مدفون تھی جس کو ہم نے دفن کیا تھا. اس کام میں بیت اللہ شریف میں جنازہ نہیں پڑھا تھا. اب وہ جو میت لے کر آتے وہ بھی یورپ کے رہنے والے تھے. انہوں نے اس لڑکی کی میت کو دیکھا, کہا یہ تو یورپ میں رہتی تھی, یہ تو ہماری ہمسائی تھی, مگر ایک بات تھی کہ انہوں نے چھپ کر اسلام کو قبول کیا تھا. چھپ کر نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی تھی اور چھپ کر کسی قاری صاحب سے قرآن مجید بھی پڑھ رہی تھی. یہ تو ہماری ہمسائی ہے. اب وہ محدث اللہ کا جو ولی تھا اس نے اپنے دماغ کے بعد کہ ہو سکتا ہے وہ وہاں دفن ہوئی ہو, وہ یہاں آ گئی ہے, یہاں کا مردہ وہاں چلا گیا. اب آج کا دور ہوتا تو ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں. وہ محدث سے اللہ کے نیک ولی نے کہا اس کے آخر تک پہنچ یہ بات کیا ہے. اور یورپ لوگوں سے کہا کہ آپ جا کر وہاں پتہ کریں کہ اس لڑکی کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے جا کر وہاں پتہ کیا کہ واقعی اس لڑکی کا انتقال ہو جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکالا, یورپ والے قبرستان میں پہنچا دیا. لڑکی کو وہاں سے اٹھایا جنت المالا مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے ساتھ قبرستان ہے وہاں پہ دفن کر دیا. اب وہ محدث کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اس آدمی کا کوئی برا مت دیکھے, کس گناہ کے سبب یہ یہاں سے نکالا گیا. ہم نے تو اپنے ہاتھ سے کوئی دفن کیا تھا, کوئی اس کی برائی ہوگی, کوئی اس کا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے رب کے ناطے سے اس پاک قبرستان سے نکال کے وہاں پہنچایا. وہ انگریز کی لڑکی یورپ لڑکی یہاں بھی آئی, اس کی نیکی کی سمجھ آ گئی, اس نے خفیہ کلمہ پڑھا تھا, نبی کا کلمہ پڑھتی تھی, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی تھی اور قاری صاحب سے قرآن مجید پڑھ بھی تھی خفیہ. وہ مسلمان تھی, وہ تو اپنے نیک عمل کے سبب یہاں آ گئی. اب وہ محدث صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے کو میں جانتا تھا, میں اس کے علاقے میں گیا, اس گھر گیا, اس کے دروازے پہ دستک دی, اس کی بیوی سے پوچھا اللہ کی بندی تیرے خامن کا کون سا گناہ تھا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کہ نمازیں پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, مگر ایک گناہ ایک برائی اس کے اندر یہ تھی
کہ جب یہ بیوی کے ساتھ عام دستی کرتا تھا یا ویسے اس پر غسل واجب ہوتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ عیسائیوں کا مذہب ٹھیک ہے، عیسائیوں کے مذہب میں غسل واجب نہیں ہے، غسل شرط نہیں ہے، جس طرح پاک پھرتے رہو۔ یہ اس کو پسند کرتا تھا عیسائیوں کے مذہب کو، اور اسلام کے اس طریقے کو ناپسند کرتا تھا۔ اسلام کہتا ہے آدمی جب ناپاک ہو جائے فوراً غسل کرے پاک ہو۔ یہ کہتا تھا کہ وہ عیسائیوں کا مطلب ٹھیک ہے، وہاں اندر آنے غسل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لہٰذا وہ عیسائیوں کے مذہب کو اس وجہ سے پسند کرتا تھا۔ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، کبھی کبھی قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیتا تھا، مگر ایک گناہ ایسا تھا کہ عیسائیوں کے مذہب کو یہ پسند کرتا تھا۔ رب کائنات کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تو دین اسلام کے مخالف مذہب کے رواج کو پسند کرتا ہے۔ رب کائنات اس کو بیت اللہ شریف قبرستان سے نکال کر یورپ قبرستان میں کر تو بات ہوتی غسل کی۔ دین اسلام جو ہے یہ حق والا دین ہے۔ اسی طرح جب مومن قبر میں جاتا ہے، حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اگر جہنم میرا رخ مبارک دیکھ لے، میرا دیدار کر لے، میرا چہرہ دیکھ لے، جہنم پھٹ جائے۔ بہت بزرگ باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ جب موت ہوئے قبر میں دفن کر کے لوگ آئے، ملک آگے فرشتے آگے سوال جواب کرتے ہیں۔ فرشتوں نے آگے پہلا سوال کیا رب ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سوال کا جواب دیتے، مگر آگے نبی کے غلام تھا، ساری زندگی نبی کے عشق میں گزری، ساری زندگی اللہ کے عشق میں زندگی گزاری، اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرتے رہے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تب رکھا، ساری زندگی سنت پر عمل کرتے رہے۔ جب قبر میں پہنچے فرشتوں نے آ کر کے سوال کیا، غازی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بھی سنت یاد آ گئی، کہا من انتما، تم کون ہو؟ فرشتے نے کہا جی ہم تو ایسے سوال کر رہی ہے تو ہم سے سوال کر رہا ہے۔ دوبارہ غازی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سنت طریقہ یہ کہ جب کسی سے کلام کرو تو پہلے سلام کرو، آپ پہلے سلام کریں۔ وہ فرشتے قبر سے باہر گئے، پھر قبر میں آئے، پھر انہوں نے سلام کیا، پھر کہا مرد ہوگا تمہارا رب کو ہے۔ جو ساری زندگی سنت پہ عمل کرتے رہے، قبر میں بھی سنت کو یاد رکھا۔ اب بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اے ملائکہ، اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب خدا الہ واحد لا شریک ہے، تم مانو گے یا خدا کہے کہ یہ بندہ میرا ہے، اس کی بات مانو گے یا میری بات مانو گے؟ اگر میں کہہ دوں کہ میرا خدا ایک ہے، وہ میرا خدا ہے جس نے زمین آسمان بنایا، خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، تو خدا کی مانو گے یا میری مانو گے؟ ملائکہ نے کہا خدا کی مانیں گے۔ غازی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جا کر خدا سے پوچھو کہ غازی بستانی کون ہے؟ ابھی وہاں بیٹھے تھے، ملائکہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا کہ ہم اس کا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں، یہ تو ہمارا امتحان لینے لگی ہے۔ اب یہ فرشتہ دوسرے فرشتے سے بات کر رہا تھا، رب کائنات کی طرف سے ندا آئی کہ فرشتوں یہ وہ بندہ ہے جو ساری زندگی میرے عشق میں گزاری، قبر میں میرے عشق میں داخل ہوا، جب قبر سے نکلے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبر سے اس کو نکالا جائے گا تو یہ میرے عشق میں ہوگا، یہ باقی میرا بندہ ہے، یہ باقی میرا حبیب ہے۔ تو فرشتے واپس آ گئے، آگے کوئی سوال اور جواب نہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی موت توبہ ہوتی ہے، جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ بعد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت رابعہ بصری اللہ کے ولی گزری ہے، اردو میں بھی اللہ کے ولی گزرے، اردو میں ایک نبی ہے مگر اردو میں اللہ کے ولی گزرے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ قبر میں دفن کر کے آئے، فرشتے آ کر سوال جواب کیا ہمارا ہوگا۔ آپ نے ان سے سوال کیا من انتما، تو کون ہو؟ مگر اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ نے کہا تو آسمان سے زمین تک آئے ہو، آسمان سے آئے ہو زمین تک، کیا تو بھول گئے ہو خدا کو؟ فرشتوں نے عرض کیا نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں صرف زمین سے ایک قد نیچے کی ہوں، زمین پہ چلتی تھی، خدا کو سجدہ کرتی تھی، خدا کا ذکر کرتی تھی، خدا سے عشق تھا،
خدا کے محبوب سے بھی عشق تھا. اب زمین سے ایک گز نیچے آئی ہوں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خدا کو بھولتی ہوں؟ خدا میرا وہی ہے جس کو میں نے ساری زندگی سجدے کی ہے, جو خالق اور مالک ہے. حضرت بصری کا یہ سوال جواب سن کر وہ بھی چلے گا. یہ وہ لوگ تھے جن کی موت تحفہ ہے, جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ. جامع الحکایات میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شخص کا انتقال ہوا. بڑے دیگر صحابہ کرام اس کے قبر دفن میں شریک ہوئے. جب قبر میں دفن کرنے لگے, قبر روشن منور, باقی بھی صحابہ کرام ساتھ تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اس قبر پہ دفن کیا. اب یہ سوچا کہ اس آدمی کا کوئی نیک عمل ہوگا جس کی بدولت آج اس کی قبر روشن. جہاں کا علاقے والوں سے پتہ کیا یہ بندہ کیسا تھا, علاقے والوں نے بھی کوئی خبر اچھی نہ دی. محلے سے بندہ کیا, محلے سے بھی کوئی خبر اچھی نہ ملی. کسی نے اس کی خوبیت صفات بیان کر دی. یہاں تک اس کے دروازے پہ دستک دی, گھر گھر سے پوچھا, انہوں نے بھی اس کی برائی بیان کی. یہ اس میں فلاں فلاں کامی ہے. سارا دن پتہ کرتے رہا مگر کسی جگہ سے خبر کا پتہ نہ چلا کہ اس کی خوبی, اس کا نیک عمل کون سا تھا. یہاں تک رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جب سوئے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. کہا میرے یار رات, جس بات میں آپ حیران ہیں وہ سچ ہے کہ باقی یہ بندہ گناہگار تھا. علاقے والے نے جو خبر دی وہ بھی درست ہے, باقی اس بندے پر کوئی راضی نہیں تھا. مگر اس کی ایک عادت ایسی تھی, ایک خوبی ایسی تھی کہ جو گھر والوں میں پتہ نہیں ہے. جب سارے لوگ رات کو سو جاتے تھے, آرام کی نیند میں ہوتے, پچھلی رات کو ہر کوئی سو جاتا تھا, مگر یہ پچھلی رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھاتا اور گریہ زاری کرتا, اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا, اللہ کے خوف سے روتا, اللہ سے معافی مانگتا. اس کے آنسو نے اللہ کے غضب کو بجھا دیا, اللہ کی ناراضگی کو اس کے آنسو نے ختم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج اس کی قبر روشن ہے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, صحابہ کرام بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا جس نے جنتی کو دیکھنا یہ شخص جنتی ہوگا. ایک آدمی آیا کہ اس کو وضو کے آثار بھی تھے, جوتی اتاری, جوتی رکھی اور نماز پڑھ کے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسرے دن فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا بھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام نے اس انتظار کر کہ نبوت کی زبان سے جس کو جنت کے ٹکٹ دیتے ہیں. پھر بھی دوسرے دن وہی آدمی آیا جو غلط دن آیا. وضو کا سارا اس کے اوپر کافی سفر کر کے آیا تھا, آیا نماز پڑھی, بڑے باپ کو چلے گئے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن فرمایا لوگوں جس نے جنتی کو دیکھ رہا ہو ابھی ایک شخص آئے گا وہ شخص جنتی ہوگا. صحابہ کرام انتظار میں تھے, دیکھتے ہیں کہ آج کون جنتی بنتا ہے, کس کو جنت کی ٹکٹ نبی پاک علیہ السلام نے دی. تیسرے دن بھی وہی آدمی آیا جو غلط ہو گیا, نماز پڑھ کے چلا گیا. آج کا دور کا ہم خاموش ہو جاتے, وہ صحابہ کرام کا دور تھا, وہ ڈھونڈتے تھے کہ اس کی نیکی کون سی تھی. بولتے کہ ہم بھی اپنا لیں, ہمیں بھی جنت کی ٹکٹ دے دیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ گیا. حاجی نے کہا کہ بات میں آپ کا مہمان کرتا ہوں. مہمان بن جائے, ایک رات مہمان بنے, دیکھا بھی یہ رات کو کام کرتا ہوگا, نیک وقت رات کو اٹھ کے یہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہوگا, شاہ کی نماز پڑھ کے سویا, رات صبح کی نماز کے ٹائم اٹھا ہو جائے. تو صحابی کہتے ہو سکتا ہے کہ اس رات کی یہ بے وجہ سے نہ اٹھا, حاجت سے نہ پڑھی. دوسرے دن دیکھا, تیسرے دن دیکھا, اس کی خاص نیکی اس کی سمجھ میں آئی, اجازت لی. آئے تو ایسے تک کہ آپ کی کو نیکی دیکھتا, کو وظیفہ دیکھتا, تو جو رات پڑھ کے آپ پڑھتے, مگر وہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں. آپ کو عشاء کی نماز پڑھی, پانچ کا نماز پڑھی, سو گئے, صبح اذان دیتے ہیں کچھ نماز پڑھی. آپ اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے جو تم نیکی ڈھونڈنے آیا تھا, تو نیکی یہ تھی کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا, میرے دل کے اندر کسی مومن بھائی کے لیے عداوت نہیں ہوتی, کسی مومن بھائی کے لیے بغض نہیں ہوتا, کسی مومن بھائی کے لیے کوئی حقارت کی نگاہ سے کسی کو میں دیکھتا. حقیر میں
نہیں سمجھتا. میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور دعوت نہیں. میرا دل ہر قوم مسلمان بھائی کے ساتھ. یہ وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو یہ پتہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبر پر کھڑے ہوئے اور اپنے آنسو بہایا. اتنے تک آنسو بہا کر داڑھی مبارک کر ہو نیچے والے زمین کی کر ہو گیلی ہو گئی. پھر صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ یہ قبر کی جو پہلی رات ہے قبر جو ہے یہ جنت کے باغ میں سے باغ بھی ہے جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھ بھی ہے. جو مومن ہے جو عاشق رسول ہے جس نے ساری زندگی نبی کی اتباع کی اطاعت کی نبی سے عشق رکھا اس کے لیے یہ قبر جنت کے باغ میں سے باہر ہے. وہ آدمی جس نے ساری زندگی اللہ رسول کی اطاعت نہ کی اہل بیت سے بغض رکھا نبی سے عداوت رکھی نبی کے ساتھ وہ عشق نہ کیا نبی کے ساتھ وہ محبت نہ کی تو کبھی نبی کا غلام نہ بنا اس کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے پڑے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی